پڑھو اللہ کا قرآن۔ ایمان والوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا خوف پیدا کرو جیسا کہ اس کے خوف کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ غور کر لیجئے کہ ایک ٹکڑے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور دوسرے ٹکڑے میں ایمان پر مرنے کی تاکید ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ایک ہی طاقت ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، باقی جتنی طاقتیں ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی فرماتے تھے، ماضی سے کٹ کر مستقبل کی تعمیر ریت پر عمارت ثابت ہوتی ہے، مگر روشن ماضی کے ساتھ روشن مستقبل کی تلاش بھی ضروری ہے۔ روشن مستقبل کی طرف بڑھنے کے لیے محنت کرنی ہوگی اور خوف کو اپنے دل سے جدا کرنا ہوگا۔ جو قومیں مٹی، جن قوموں پر زوال آیا، جن قوموں پر تباہی آئی، جن قوموں نے دنیا میں عروج پانے کے بعد تباہی اور بربادی کا منہ دیکھا، آپ سب کی تاریخ پڑھیے۔ بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوئے، غلط کاری کے جراثیم پیدا ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان کو عروج سے اتار کر زوال کی سطح پر پہنچا دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارا عرب سرگرم عمل تھا اور آپ غار ثور میں جا کر پناہ گزی ہوئے تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا تھا، دشمن آ چکے ہیں اور ہم کو جھک کر دیکھیں گے تو پالیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یقین و ایمان کے ساتھ یہ کہا تھا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، ہماری نگاہ خدا کی طاقت پر ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم دشمنوں کی تعداد کو، ہم اسلحے کی طاقت کو، ہم لشکر اور فوج کے سر و سامان کو دیکھ کر مرعوب ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری نگاہ تو اللہ کی طاقت و قوت پر ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، فیصلہ صرف اسی کا نافذ ہوتا ہے، اور کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر سکے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، حکمراں ہو، نواب و امیر ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا ہو، ان سب کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم اپنی تمام قوت و اقتدار کے باوجود اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہو۔